الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأهویت لأنزع خفیہ فقال دعهما فإنی ادخلتهما طاہرتین. رواہ الامام بخاری رحمہ اللہ فی صحیح. اسلام اللہ رب العالمین کا آسان دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور انہیں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تم کو سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے. اس لیے شریعت کے بہت سارے احکام میں اللہ رب العالمین نے آسانیاں اور رخصتیں دی ہیں. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصتوں پر انسان اگر عمل کرے تو آسانی کے ساتھ شریعت کے احکام پر وہ عمل کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی رخصتیں میرے بندے قبول کریں اور انہی کے مطابق وہ عمل کریں. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح سے اللہ رب العالمین کو یہ ناپسند ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا جائے. اس لیے اللہ رب العالمین کی رخصتوں کو قبول کرتے ہوئے اور نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں موزوں پر مسح بھی کرنا چاہیے. یہ بھی اسلام میں ایک رخصت ہے اور آسانی ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں مروی ہیں. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیس فی نفسی فی المسح الخفین من شیء. مجھے مسح الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے میں بالکل اطمینان ہوتا ہے. مجھے کوئی بے چینی اور پریشانی نہیں ہوتی ہے. فیہ اربعون حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 40 حدیثیں مروی ہیں. اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرتے ہوئے بے چونچرا وہ موزوں پر مسح کریں. ہاں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ شرائط جو موزوں پر مسح کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جائے اور ان کا بھی پاس و لحاظ ہو اور اس کے بعد ان شرطوں کے روشنی میں موزوں پر مسح کرنا چاہیے. پہلی شرط جو موزوں پر مسح کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ انسان موزہ پہنا ہو طہارت اور وضو کے بعد. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ وضو فرما رہے تھے. میں نے جھک کر کے آپ کے موزوں کو پیر سے اتارنا چاہا اور نکالنا چاہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین. ان دونوں کو چھوڑ دو اس لیے کہ میں نے وضو کے بعد ان دونوں کو پہنا تھا. معلوم ہوا کہ موزہ انسان اگر وضو کرنے کے بعد پہنے تو اس پر مسح کرے گا. اگر کوئی شخص بغیر وضو کیے موزہ پہن لے اور اس پر مسح کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. نماز اسے دہرانا پڑے گا اور لوٹانا پڑے گا. اس لیے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے. اسی طرح سے مال خیانت کا صدقہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ موزوں پر مسح جو ہے حدث اصغر میں کیا گیا ہو, حدث اکبر میں نہیں. حدث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن کے ساتھ ایسی چیز لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وضو یا غسل ضروری ہو, یعنی جس کی وجہ سے ایسی باتیں نہ کر سکے وہ جن میں غسل اور وضو ضروری ہو. حدث اصغر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے بدن سے ایسی چیز لائق ہو جائے جس میں وضو ضروری ہو. اور حدث اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے بدن کے ساتھ ایسی چیز لائق ہو جائے جس میں غسل ضروری ہو. تو موزہ جو ہے حدث اکبر میں نہیں کیا جائے گا, حدث اصغر میں کیا جائے گا. صفوان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالہن الا من جنابۃ ولكن من غائط وبول ونوم. اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے جب ہم سفر میں ہوں کہ 3 دن اور 3 راتیں موزہ پر مسح کرتے رہیں اور اسے نکالے نہیں الا کہ جنابت پیش آ جائے, لیکن پیشاب پاخانے کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے
تو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ان پر اس موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اس طرح سے تیسری شرط یہ ہے موزوں پر مسح کرنے کے لیے کہ موزہ انسان موزوں پر مسح کرے اس مدت میں جو شریعت نے متعین کی ہے، اور وہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمقیم یوما ولیلہ وللمسافر 3 ایام ولیالہن۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کرنے کے لیے مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں بتائی ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اسی طرح سے موزوں پر مسح کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ موزہ اس جگہ کو چھپائے ہوئے ہو، ڈھانپے ہوئے ہو جس جگہ کا دھلنا وضو میں ضروری ہے۔ اور اس طرح سے اور بہت ساری شرطیں لگائی گئی ہیں کہ موزہ پاک ہو، اور اس طرح سے اس کا پہننا مباح اور جائز ہو۔ ان تمام شرطوں کے روشنی میں اگر کوئی شخص موزوں پر مسح کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اسلام میں اس کا جواز ہے اور گنجائش ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رخصت اسے قبول کرنا چاہیے۔ رہی بات کہ موزوں پر مسح کس طرح سے کیا جائے، تو اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان پہلے دائیں پیر پر مسح کرے اور اس کے بعد بائیں پیر پر، جس طرح سے وضو کرتے وقت پہلے دایاں پیر دھلا جاتا ہے اور اس کے بعد بایاں پیر دھلا جاتا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیروں پر ایک ساتھ مسح کیا جائے، دائیں ہاتھ سے دائیں پیر پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر ایک ساتھ، جس طرح سے سر کا مسح کیا جاتا ہے اور کان کا مسح کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ فمسح علیہما، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر مسح کیا۔ اس میں تفصیل نہیں ہے کہ پہلے دائیں پر کیا اس کے بعد بائیں پر کیا۔ اور اسی طرح سے مسح جب کیا جائے گا تو موزے کے اوپری حصے پر، بالائی حصے پر کیا جائے گا، نیچے نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی ظاہر الخفین، کہ اگر دین کا دار و مدار رائے اور قیاس پر ہوتا تو موزے کی نچلی سطح پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ قرین قیاس ہوتا بنسبت اس کے کہ اس کے بالائی اور اوپری حصے پر مسح کیا جائے۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزے کے بالائی حصے پر اور اوپری حصے پر مسح کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی احکام سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پر مسح کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دونوں پر ایک ساتھ کرے ایسے، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے دائیں پر کرے اور اس کے بعد بائیں پر کرے۔ دونوں صحیح و درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔